2 فروری 2024 جمعہ المبارک عشاء کے بعد مولانا محمد اسلم صاحب تعلیم کرنے لگے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد كما صليت على إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک فقیر نزا کی حالت میں سسک رہا تھا، آخری وقت سسکنا پڑا، مکھیاں اس کے منہ پر کثرت سے بیٹھ رہی تھیں۔ مجھے ترس آیا، میں اس کے پاس بیٹھ کر مکھیاں اڑانے لگا۔ اس نے آنکھ کھول دی اور کہنے لگا کہ برسوں سے خاص وقت کی کوشش میں لگا ہوا تھا، ساری عمر میں کوشش پر بھی نصیب نہ ہوا، اب ملا تھا کہ تو آ کر بیچ میں گھس گیا، جا اپنا کام کر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ کو سمجھائی کہ نہیں؟ اصل جو اللہ دی محبت اور اللہ تعالیٰ دی ملاقات وچ اتنے شوق وچ آئے کہ انہوں نے بندہ مکھیاں اڑاندا کی محسوس ہے، وہ تو میرے کام وچ آڑ آ گیا، اتنا عرصے تو میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ خاص موقع مل جائے کہ تو وچکار آ کے پہنچ گیا، ایسا کہ میرا تو سارا کام خراب کر دیتا ہے۔ ابو بکر رکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر زقاق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صبح کے بعد موجود تھا، وہ کہہ رہے تھے یا اللہ تو مجھے اس دنیا میں کب تک ڈالے رکھے گا؟ ظہر کا وقت بھی نہ آنے پایا تھا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ سمجھائی کہ نہیں؟ یہ لوگ نے جڑی اللہ کی محبت اور اللہ کے شوق واسطے اللہ کو جانا پسند کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں کیا ہے کہ کوئی بندہ بھی موت کی تمنا نہ کرے، لیکن وہ دی شرط ہے کہ دنیا دے پریشانیاں، دنیا دے حالات تو تنگ آ کے، ہاں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دی محبت، اللہ دی ملاقات، اللہ دے شوق وچ اگر موت منگدا ہے تو پھر وہ منگ سکتا ہے، اور اگر پھر بھی اگر انسان نو گزارا نہ چلے تو پھر انسان ایک دعا نبی پاک علیہ السلام نے سمجھائی کہ انسان نے دعا کرے کہ اے اللہ میں ادو تک زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے، اور ادو موت دے دے جدو میرا موت میرے واسطے بہتر ہے۔ ہاں یہ مطلب ہے آپ نے دعا کا حکم دیتا ہے۔ باقی دنیا دے پریشانیاں، دنیا دے حالات، بچیاں تو تنگ آ گیا جی، روزی تو تنگ آ گیا جی، کاروبار تو تنگ آ گیا جی، دکان تو تنگ آ گئی جی، کوئی بیوی تو تنگ آ گیا جی، یا کوئی کسی مسئلے سے پریشان ہے، وہ بندہ موت دی تمنا کبھی بھی نہ کرے، گناہ ہے۔ ہاں ظہر کا وقت بھی نہ آنے پایا تھا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، ایک شخص ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حق تعالی شانہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ کہنے لگے ہرگز نہیں، اور میرے واسطے صحت دعا نہ کر، ہرگز نہیں، ایسی ذات کے پاس جانا جس سے خیر ہی کی امید ہے، ایسے لوگوں کے پاس رہنے سے بہتر ہے جن کی برائی سے کسی وقت بھی اطمینان نہیں۔ اللہ پاک کو بندیاں نیکاں جانا ہوئے تو پھر کی ہونا اتنے استقبال ہی ہونا، تے دنیا جڑا وے انسانیت جڑی ہے تو پھر حالات جڑے جا رہے ہیں، یہ جو حالات انسان اتنے اس وقت پیش آندے نے، پیش آندہ حالات اتنے انسان دے کی رویہ ہوتا ہے، کسی تو خیر دی امید نہ ہوئے تو پھر برائی لبنی ہے، تو پھر کی اللہ پاک کو جانا بندے پسند کر دیں۔ ابو علی زود باری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، بہت خستہ حال، پرانے کپڑے، کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے؟ میں نے لاپرواہی سے لغو سمجھ کر کہہ دیا کہ اندر آ جا اور جہاں چاہے پڑھ کر مر جا۔ وہ اندر آیا، وضو کیا،
چند رکعت نماز پڑھی اور لیٹ کر مر گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے اگلی عجیب بات، میں اس کی تجہیز و تکفین کی اور جب دفن کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ اس کے منہ پر سے کفن ہٹا کر اس کا منہ زمین پر رکھ دوں تاکہ حق تعالی شانہ اس کی غربت پر رحم فرمائے۔ میں نے اس کا منہ کھولا، اس نے آنکھیں کھول دیں، تو سکھا کھول چڑھیا۔ میں نے پوچھا کہ میرے سردار، کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کیا کہنے لگے؟ کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ جب موت ہے نا اصل دے وصال ہے، وصال وصل تو میں وصل دا منا ملاقات، جڑے بندے ہجر فراق دیا نظماں شعر شعر پڑھتے انہوں نے پتہ ہے کہ ہجر وصال فراق کی بڑا دی ہے۔ تے جڑی دوسری چیز ہے موت جڑی ہے نا وہ انتقال ہے، آدھے نے فلانا بندہ انتقال کر گیا، اصل اس جہان تو دوسرے جہان دی طرف انتقال ہے، دنیا تو آخری طرف انسان دا انتقال ہے۔ باقی زندگی انسان دی مرن تو بعد ہے، اصل زندگی کیڑی ہے؟ مرن تو بعد۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ کوئی زندگی نہیں مگر آخرت کی زندگی۔ عیش دا معنی زندگی ہے نا۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، حضور نبی پاک علیہ السلام اے دعا کردے سی، شعر پڑھ دے پے کہ اللہ انصار تے مہاجرین دی بخشش فرما دے۔ تے اس واسطے جڑی دنیا ہے نا جی، یہ تو صرف عارضی ٹھکانہ ہے، اصل تے جگہ انسان دی آخرت ہے۔ تے انسان اس جہان تو دوسرے جہان کی طرف کی ہو جاتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گل کی ہے کہ انسان جڑا ازلی نہیں ہے، انسان ازلی نہیں ہے، ازلی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، حال البتہ انسان جڑا ابدی ہے، یعنی پیدا ہو گیا تو پھر اس تو بعد ختم نہیں ہونا، اس رہنا ہے، اس ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جنتی ہے تو تاں جنت وچ، جنت جہنمی ہے تو جہنم وچ، اس ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ختم ہونے والی گل کوئی نہیں انسان دی۔ ہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق کیا ہوتا ہے جی؟ زندہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، میں کل قیامت کے دن اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا۔ اللہ والے نے اللہ پاک ہی کرے گا، وجاہت عطا فرمائے گا۔ علی بن سہل اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں بھی اسی طرح مروں گا جس طرح اور لوگ مرتے ہیں؟ بیماری، عیادت، 100 دھندے ہو جاتے ہیں، میں تو اس طرح مروں گا کہ مجھے کہا جائے گا کہ اے علی، اور میں چل دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک دن کہیں چلے جا رہے تھے، چلتے چلتے کہنے لگے لبیک، حاضر ہوں، اور مر گئے۔ کچھ سمجھا گیا؟ نہ بیماری، نہ عیادت، نہ دوائی، نہ گل، نہ بات، ایسے بس آخری سنا کے ہم دعا کرتے ہیں۔ ابو الحسن موزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، نزا کے وقت میں نے لا الہ الا اللہ تلقین کیا، نزا کے وقت میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تلقین کیا، تو میری طرف دیکھ کر ہنسے اور کہنے لگے مجھے تلقین کرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، میرے اور اس کے درمیان صرف اس کی بڑائی اور عزت کا پردہ ہے۔ بس یہ کہتے ہی روح پرواز کر گئی۔ اللہ پاک سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ السلام علیکم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين آمین۔ اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔